آیت الکرسی کو کیوں اتنا زیادہ عزیز اور عظیم مانا گیا ہے؟ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ آیت الکرسی پورے آیتوں کی سب سے زیادہ بادشاہ آیت ہے۔ آیت الکرسی کو اتنا زیادہ بلند مرتبہ کیوں ملا ہے، اور کون سے وہ راز ہے جو اس کے اندر دفن ہے، چھپے ہوئے ہیں، جس کے متعلق کبھی بھی ہم لوگ جان ہی نہیں سکتے۔ اس کے متعلق کہیں پر دیکھنے کو آپ کو ملے گا کہ ایک بار آیت الکرسی پڑھو، اللہ تعالیٰ 70 فرشتوں کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اسی کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھو گے تو کوئی بھی شخص آپ کے اوپر جادو نہیں کر سکتا، بلکہ جو بندہ جادو کرنے کی کوشش کرے گا بھی اسی کے اوپر جادو الٹا ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ آیت الکرسی اگر کوئی بندہ 3 مرتبہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ ہاتھ اٹھنے سے پہلے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ آخرکار آیت الکرسی کے اندر اتنی ساری طاقتیں کیوں ہے، اور اس کو پوری آیتوں کا بادشاہ کیوں کہا گیا ہے؟ اصل میں اس کے اندر جو چھپے ہوئے اسماء حسنہ ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں بہت سارے، بلکہ حضور غوث اعظم کا بھی یہ فرمان ہے کہ یہ اسماء گرامی اللہ تعالیٰ کے ذاتی اسم اعظم ہے۔ اور بہت سارے لوگوں کا اس کے متعلق یہ بھی کہنا ہے کہ آیت الکرسی کے اندر جو اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہ جو اسماء گرامی ہیں، کہتے ہیں کہ یہ وہی اسماء گرامی ہیں جو حضرت سلیمان علیہ السلام کو یاد تھے، اور اسی کی برکت سے اتنی بڑی حکومت وہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ ایک جگہ پر یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے کہ یہی وہ اسماء حسنہ ہیں، یعنی اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہی وہ اسم اعظم ہے جو آصف بن برخیہ نامی شخص کو، اس کے پاس بھی اس کی طاقت تھی، جس نے برسوں مطلب بہت دوری کے فاصلے پر جو تخت رکھا ہوا تھا، وہ تخت اٹھا کر اس نے پلک جھپکنے سے پہلے لے کر کے آیا تھا۔ اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ نوح علیہ السلام کی کشتی میں بھی یہی اسماء حسنہ لکھے ہوئے تھے، اور بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی پر، جو ان کے ہاتھ میں لکڑی ہوا کرتی تھی، ان کی لاٹھی پر بھی یہی اسماء حسنہ موجود تھے، اور اسی کی برکت سے وہ اتنے سارے کرشمے کیا کرتے تھے۔ اب لوگ اس سے کام کیوں نہیں لے پا رہے؟ میرے پاس بہت سارے لوگ ہیں جو میسج کرتے ہیں پرسنلی کہ ہم نے یہ کر کے دیکھا ہے اور ہماری تقدیر بدلی ہے، اور کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ جلالی اور گرم اسماء حسنہ ہے، یعنی بہت زیادہ جلالی ہے، اور یہ گرم ہے۔ گرم اس لحاظ سے نہیں کہ بھی اس سے آپ کو چٹکے لگ جائیں گے، گرم کہتے ہیں یعنی کہ اس کے اندر جلال بہت زیادہ ہے۔ کچھ لوگوں کا اس کے متعلق یہ کہنا ہے، اور جلال اگر اس کے اندر موجود ہے تو واقعی یہ کام بھی اتنے ہی اسپیڈ سے کرتے ہیں، اور آپ یقین مانو یا نہ مانو اس کے اندر واقعی میں جلال موجود ہے، اور یہ 100% ورک کرنے والے اسماء حسنہ ہے۔ بلکہ اس کو ایران میں بہت سارے لوگ، مصر کے اندر بھی بہت سارے لوگ اس کو عبرانی عمل بھی کہتے ہیں، اور یہ ایران کا بھی عمل ہے۔ یہی عمل جو ہے مصر میں بھی بہت زیادہ کیا جاتا ہے، اور یہ خاص اسماء حسنہ ہے۔ بڑے بڑے آپ نے عاملوں کو کام لیتے ہوئے دیکھا ہوگا، وہ انہی اسماء حسنہ کے ذریعے سے کام لیتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم۔ اب آیت الکرسی میں بھی بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں، جیسے کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں بہت ساری طاقتیں نوازتا ہے، جیسے شیطان ہمارے پاس نہیں آ سکتا، جن ہمارے پاس نہیں آ سکتا۔ اس کو اگر گھر میں پڑھ کر پھونک دو تو گھر میں برکت رہتی ہے، گھر میں کوئی کالا جادو، سپلی، علم، یہ ساری چیزیں نہیں کر سکتا، اور لوگ بھی محبت سے پیش آتے ہیں۔ لیکن اس کے اندر جو اسماء ہیں، جو اسٹارٹنگ میں شروع ہو رہے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، یہاں تک یہ بہت زیادہ پاورفل ہے۔ اگر کوئی بندہ اس کا وظیفہ کرے، ورد کرے، تو دنیا میں کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، روحانی مخلوقات سے تعلق اس کا جڑ جائے گا، وہ اپنی آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے روحانی مخلوقات کو دیکھ پائے گا۔ لیکن اس کی جو خاصیت یہی ہے کہ اس کو بنا گنتی کے پڑھا جائے۔ آپ گنتی لگا کر کے اس کو نہ پڑھیں، گنتی لگا کر کے پڑھو گے تو اس میں کوئی خاص آپ کو رزلٹ دیکھنے کو نہیں ملتا ہے۔ گنتی لگا کر آپ اس کو نہ پڑھیں، بلکہ اس کو پڑھنا ہے تو آپ کو بنا گنتی کے اس کو پڑھنا پڑے گا، اور ایسی سنسان جگہ پر جہاں پر خاموشی ہو، تنہائی ہو، اکیلا پن ہو، اس جگہ پر بیٹھ کر کے ان اسماء حسنہ کو پڑھے۔
یعنی خاموشی والی جگہ ہو اور خوشبو عطر باوضو ہو کر، اور آپ کو یقین رکھ کر کے ان اسماء حسنہ کو پڑھنا ہے۔ پھر دیکھو کہ کس طریقے کے کرشمات آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو، کتنی ساری نعمتیں اور کتنی ساری برکتیں اللہ تعالیٰ آپ کو نوازتا ہے۔ اس کو جو بھی بندہ پڑھے گا وہ روحانی مخلوقات سے اپنا تعلق جوڑ لے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا قرب بھی اس کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے۔ جو بندہ ان اسماء کو اپنے ورد میں رکھتا ہے، ذکر میں رکھتا ہے، اور ہر نعمت میرا رب اس کو نواز دیتا ہے۔ اس کے ذریعے سے بڑے بڑے کام آپ لے سکتے ہو۔ آیت الکرسی پڑھنے کے تو بہت سارے فائدے ہیں، جیسے کہ آپ ہر کام میں آیت الکرسی سے مدد لے سکتے ہو۔ سفر پر جا رہے ہو، یا پھر کہیں سے آ رہے ہو، یا پھر کہیں پر پھنس چکے ہو، کوئی چیز کی ضرورت پڑ گئی ہو، آیت الکرسی پڑھو 3 مرتبہ، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی وہ ضروریات پوری ہو جاتی ہیں۔ لیکن ان اسماء حسنہ کو آپ اگر رات میں تنہائی والی جگہ پر پڑھ رہے ہو تو سب سے پہلے آپ اپنے اگل بغل میں دائرہ بنا لیں، یعنی کہ جس کو حصار کہتے ہیں وہ بنا لیں، کیونکہ یہ گرم ہے، اس کے اندر جلال بہت زیادہ ہے، اور اس کے جو موکل ہے وہ حاضر 100% ہوتے ہی ہے، جو آپ کو نقصان تو نہیں پہنچاتے لیکن سیفٹی آپ کی رہتی ہے حصار کے ذریعے سے۔ تو اس کا حصار کھینچ لیں اور پھر جا کر کے اس عمل کو کرنے کے لیے بیٹھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھو گے ایسی ایسی چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے نظر آئے گی کہ آپ دنگ رہ جاؤ گے۔ اور کوئی چیز معلوم کرنا ہو، کوئی چیز کے بارے میں پتہ کرنا ہو، کسی چیز کے متعلق پتہ لگانا ہو، تو اس اسم اعظم کو جو میں نے بتایا ہے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، ان اسماء گرامی کو رات میں سوتے وقت بستر پر لیٹے لیٹے 101 مرتبہ پڑھے، اور اپنا مقصد سوچ کر کے سو جائے۔ سونے کے بعد میں آپ کو خواب میں ساری چیزیں معلوم پڑ جائے گی۔ خواب کے اندر اللہ تعالیٰ آپ کو نظارے کرا دے گا، آپ جس چیز کو لے کر سوچ کر کے سو گے وہ ساری چیزیں آپ کو خواب میں ہی معلوم پڑ جائے گی۔ اس کو کر کے دیکھو آپ، بہت ہی مفید، بہت ہی طاقتور، بہت ہی زیادہ پاور رکھنے والا یہ عمل ہے، اور سارے عملوں کا بادشاہ ہے، جو کہ آیت الکرسی جس کو کہتے ہیں۔ آپ کر کے دیکھ سکتے ہو۔ ویڈیو پسند آئی ہے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کر کے جائیں۔